قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سامعین محترم، شروع سے اصلاح اور تزکیہ نفس کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شروع ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے 7 چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پہلی چیز بحب المساکین والدنو منہم، کہ وہ مسکینوں کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کے قریب ہونا۔ اور دوسری چیز اور دوسرا حکم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دیا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا، اس فرمان میں حضور علیہ السلام صبر اور شکر کی ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ جس شخص میں، جس مومن مسلمان میں یہ صفت آ گئی ہے وہ صابر بھی بن جائے گا اور شاکر بھی بن جائے گا، اور لوگوں سے اپنی طمع اور امیدیں ختم کر دے گا، اور حسد جیسی بیماری بھی اس سے نکل جاتی ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَمَرَنِي، کہ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ان انظر الی من هو دونی، کہ دنیاوی حوالے سے میں اپنے سے کمتر درجے والوں کو دیکھوں، ولا انظر الی من هو فوقی، اور ان لوگوں پر میں نظر نہ ڈالوں جو دنیاوی حوالے سے مجھ سے بالاتر ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں حسد ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیاوی حوالے سے اپنے سے بالاتر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو، اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے۔ پہلی جو چیز اخلاق رذیلہ میں سے مومن مسلمان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے شخص کو بجائے دعا دینے کے کوئی بد دعا دینے لگ جاتا ہے، کوئی نکتہ چینیاں نکالنے لگ جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے سے بالاتر شخص کو دنیاوی حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کے پاس بہت مال ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی بناوٹ سے خوبصورت پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا نہیں کیا ہے؟ ہمارے پاس مال کیوں نہیں ہے؟ سارا دن تھک جاتے ہیں، فلانا کچھ شے بھی نہیں کرتا ہے، اور اس کے پاس بہت سارے پیسے، اس کے پاس بہت ساری دنیا، طرح طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جائے۔ پھر ہمارے دل و دماغ میں ناشکری آتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے،
تو یہ ناشکری، اس ناشکری کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر ادا کرو گے اور بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دل کی غنا اور تمام لوگوں سے مستغنی فرما دیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم اپنے سے بالاتر شخص کو دیکھتے ہیں دنیاوی حوالے سے تو ناشکری پیدا ہوتی ہے اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے اور اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ شکر کی صفت بھی ایسے مومن مسلمان میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور صبر کا مادہ بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ شکر کرتا ہے الحمدللہ۔ ہم سے بھی بہت کمزور لوگ ہیں، مال کے حساب سے، جسمانی بناوٹ کے حساب سے، دیکھو یہ کتنا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر فضیلت دی ہوئی ہے، تو وہ شکر کرنے لگتا ہے۔ جب شکر صفت اس میں پیدا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام لوگوں سے مستغنی فرما دیتے ہیں۔ تو جس شخص میں یہ صفت آ جائے کہ وہ دنیاوی حوالے سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے تو وہ شاکر بھی ہوگا اور صابر بھی ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خصلتان من کان فیہ، دو خصلتیں ہیں، دو صفتیں ہیں، جس شخص میں یہ دونوں صفتیں آ گئی ہیں کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ اسے شکر گزار لکھ دیں گے اور اسے صبر کرنے والا لکھ دیں گے۔ یہ دونوں دین اور اسلام کی ایسی صفتیں ہیں جو ہر مومن مسلمان میں کوٹ کر ہونی چاہیے، صبر اور شکر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر بھی لکھ دیتے اور شاکر بھی۔ وَمَن لَمْ تَكُونَا فِيهِ، اور جس شخص میں یہ دو صفتیں نو تو اللہ تعالیٰ اسے لم یکتبہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں لکھتے ہیں شاکرا ولا صابرا، نہ شکر کرنے والا اور نہ صبر کرنے والا۔ وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ، جس شخص نے دین اور دینداری کے حوالے سے اپنے سے بالاتر شخص کو دیکھا اور اس کے اقتداء میں چلنے لگا، اس کے قدم پر چلنے لگا، نقش قدم پر چلنے لگا اور اس کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ ہم دینی حوالے سے خود کو کمتر شخص کو دیکھتے ہیں، چلو یہ بھی نماز نہیں پڑھ دے، میں تو پھر بھی ایک حد پڑھ لینا، یہ تو بالکل نہیں پڑھ دے۔ ہم خود سے کمتر شخص کو دین اور دینداری سے دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم دینی اور دینداری کے حوالے سے خود سے بالاتر شخص کو دیکھیں گے تو ہم میں دین اور دینداری کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے کے وہ جذبات پیدا ہوں گے۔ جب ہم خود سے کمتر شخص کو دیکھتے ہیں تو دین اور دینداری سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ تھے وہ اسی طرح معاشرے میں دیکھا کرتے تھے، ہمارے والدین ہمیں کس کی مثالیں دیتے ہیں؟ ایسے ہی لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، دیکھو تیرا بھائی ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، کتنا نیک ہے، تو وہ تجھ سے دین اور دینداری میں بالاتر ہوتا ہے تو تمہیں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہوتا ہے، دیکھو فلاں کتنا نیک اور صالح ہے اور تو کس طرف جا رہا ہے، اس کے نقش قدم پر چلو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من نظر فی دینہ الی من فوقہ،
جس نے دین اور دینداری کے حوالے سے خود سے بالا تر شخص کو دیکھا ہے فاقتدی بہ، اور اس کے نقش قدم پر چلنے لگ گیا کہ یار یہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، میں 4 پڑھوں گا۔ ایسے ہی رس ہونی چاہیے۔ یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے فرض، میں تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا اس کے ساتھ، کسی طریقے سے بھی اس سے پیچھے نہیں رہوں گا دین اور دینداری میں۔ یہ فرض روزے رکھتا ہے، میں نفلی روزے بھی رکھوں گا۔ یہ اس طرح نیک اعمال کرتا ہے، میں اس سے اتنے نیک اعمال میں آگے بڑھوں گا۔ اصل ہرس یہ ہے، اور اسی ہرس کی ترغیب بھی قرآن اور حدیث میں ہے کہ مومن مسلمان میں ایسی ہرس ہونی چاہیے۔ تو اپنے سے بالا تر شخص کو دین اور دینداری میں دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں، یہاں بھی آپ دیکھ لیں، اس ادارے میں بھی دین اور دینداری سے ہم کم تر شخص کو دیکھتے ہیں۔ میں اگر کسی سے کہتا ہوں آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس سے تو اچھا ہونا کہتا ہے، یہ تو جمعے بھی نہیں آتا ہے۔ اسے نہ دیکھو جو تجھ سے بالا تر ہے اور اچھا ہے، دین اور دینداری میں بڑا ہوا ہے، اس سے دیکھ لو یار باقی ہمارے کمرے میں یہ تو نمازی ہے، یہ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، مجھے اس سے تھوڑا اور بھی آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور دوسری صفت یہ ہے وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، اور جس نے دنیاوی حوالے سے اپنے سے کمتر درجے والے شخص کو دیکھا فحمد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر فضیلت دی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا شمار فرما دیتے ہیں۔ وہ صابر بھی ہوتا ہے، شاکر بھی ہوتا ہے، اور صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں۔ ہم دنیاوی حوالے سے خود سے بالا تر شخص کو دیکھتے ہیں، یہ مال یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، انسان کا جسم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اسی طرح عزت اور ذلت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ان چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا ہوا ہے۔ جب جس چیز کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے تو اس میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال کیوں نہیں دیا ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، محنت کم کرتا ہوں۔ بہت سارے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو قابلیت میں بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہوتی ہے ان کے پاس کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شکل و صورت میں بھی ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، وہ بدصورتوں کے ماتحت ہوتے ہیں، بہت سارے بدصورت لوگ وہ خوبصورت لوگوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ حدیث مبارک میں جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ان انظر الی من هو دونی، کہ دنیاوی حوالے سے خود سے کمتر شخص کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دین اور دینداری حوالے سے خود سے بالاتر شخص کو دیکھو اور فاقتدی بہ، اور اس کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ کہ یہ بھی نمازی ہے میں بھی نماز ہوں گا، یہ بھی روزے رکھتا ہے میں بھی روزے رکھوں گا، یہ حسد اور بغض سے بچتا ہے میں بھی بچوں گا۔ ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے میں برائیاں دیکھ کر پھر ان طریقوں پر چلتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ فلاں آدمی بھی کرتا ہے نا جی، فلاں آدمی کے کرنے سے کوئی وہ کام جائز نہیں ہو جاتا ہے، اور نہ اس کا کرنا وہ کوئی دلیل ہے۔ کسی کے کام کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، فعل رسول ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اسی طرح اجماع ہے، قیاس ہے، 4 چیزیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی میرا استاذ بھی اس طرح کرتا ہے میں بھی کروں گا، تیرا استاذ گناہ کر دے تو تو بھی گناہ کرے، وہ گناہ کر رہے تو تمہارے لیے گناہ جائز تو تھوڑا ہو گیا۔
تمہیں تو اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ گناہگار ہو رہا ہے۔ ہم اسے دلیل بنا لیتے ہیں، جی فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی نہیں پڑھتا ہے، فلاں بھی نہیں پڑھتا ہے نماز، تو اس کا نماز نہ پڑھنا تیرے لیے تو یہ نہیں ہے کہ تم بھی نماز نہ پڑھو، کہ ایک دلیل ہو گئی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور تیسرا حکم، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، کہ جو شخص کسی ایسے شخص پر نظر ڈالے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں اور شکل و صورت میں اس کو فضیلت دی ہوئی ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو ایسے شخص پر نظر ڈال لے جو اس سے کمتر درجے والا ہے۔ اس کو نہ دیکھو، اس کمتر کو بھی تو دیکھ لو۔ اپنے سے بالاتر کو دیکھ کر ناشکر بن رہے ہو اللہ تعالیٰ کا، اپنے سے کمتر درجے والے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شاکر بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم میں حرص اور طمع اور اسی طرح شکایت کے بجائے صبر اور شکر پیدا ہو جائے۔ اور تیسرا حکم حضور علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیا، وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کہ میں رشتہ داری پالوں رشتہ داروں کے ساتھ اگر کہ وہ مجھ سے پیٹھ پھیرے، رشتہ داری پالوں اگر کہ وہ مجھ سے پیٹھ پھیرے۔ حضور علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ رشتہ داری پالو اگر کہ وہ تجھ سے پیٹھ پھیرے۔ اور رشتہ داری پالنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں رشتہ داری پالنا احسان سمجھا جاتا ہے کہ تیرے گھر آتا ہوں نا یار، اس کے گھر نہیں جاتا ہوں، تیرے گھر آتا ہوں اس کے گھر نہیں جاتا ہوں، اس کے گھر جاتا ہوں اس کے گھر نہیں جاتا ہوں، احسان کرتے ہیں۔ رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری پالنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن اور حدیث میں ہے۔ اور جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح رشتہ داری پالنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے فقہاء نے بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھو، چارپائی میں پڑے ہوئے بیمار ہو تب بھی نماز پڑھو، طریقہ بتایا ہے شریعت نے۔ اگر ایک عورت بچہ دے رہی ہے، جن رہی ہے، اس کو بھی طریقہ بتایا ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھے گی جب تک خون نہیں نکلا ہے۔ ہاں، ہمارا جی نہیں چاہتے ہوئے بھی ہم نماز پڑھیں گے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بھائی روزہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حج کرو جب آپ پر حج فرض ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ دو جب آپ مالدار ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زکوٰۃ دو۔ اسی طرح رشتہ داری بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تیرے ساتھ رشتہ دار رشتہ داری نہیں پال رہا ہے، تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تیرے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تب بھی آپ اس کے ساتھ رشتہ داری پالیں گے، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری پال کر اس پر احسان مت کرو کہ میں آپ پر احسان کر رہا ہوں، بھائی تیرے ساتھ رشتہ داری پال رہا ہوں، تو میرے جوڑ کا ہے بھی نہیں، میری حیثیت کا ہے بھی نہیں، تب بھی تیرے گھر آتا ہوں۔ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح بھی کہتے ہیں۔ تو رشتہ داری یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے تیرے ساتھ رشتہ داری پالے یا نہ پالے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کی وجہ سے اس رشتہ داری کو پالنا وہ فرض اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام کے وہ مبارک کلمات، وہ پاک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے تھے یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، سلام کو آپس میں رواج دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام بہت عظیم الشان دعا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ السلام
یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے بھی ہے۔ السلام بمعنی سلامتی، محفوظ۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً روایت ہے کہ السلام علیکم تحیۃ لملتنا، کہ یہ السلام علیکم ہمارے مذہب اور ہمارے ملت میں یہ کسی کو دعا دینا ہے، اور اسی طرح کسی کو اس طرح سلام کرنا السلام علیکم کے ساتھ دعا دینا، یہ حفظ و امان کی ضمانت دینا ہے کہ بھائی آپ میری طرف سے بالکل محفوظ ہیں، میرے شر سے، فساد سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے میری طرف سے آپ محفوظ ہیں۔ کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ اور ابن اعینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سلام السلام علیکم، اس کا مطلب یہ کہ انت آمن منی، کہ آپ میری طرف سے محفوظ ہیں بالکل۔ تو السلام علیکم یہ بہت عظیم الشان دعا ہے۔ ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، ہر جماعت میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت محبت کے لیے اور مخاطب کو مانوس کرنے کے لیے کچھ الفاظ ذکر ہوتے ہیں۔ ہندو مذہب میں بھی ہے، سکھ مذہب میں بھی ہیں، یہودیت میں بھی ہے، نصرانیت میں بھی ہے، زمانے جاہلیت میں بھی تھی۔ لیکن زمانے جاہلیت کی جو باتیں تھی وہ حضور علیہ السلام نے منع فرما دی تھی کہ یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو افشوا السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، اور سلام کو افضل الاعمال قرار دیا ہے کہ سب سے بہترین عمل دین اور اسلام میں سے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن رسم اور رواج سلام نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو ویسے بھی سلام جان پہچان والوں پر بن گیا ہے۔ حدیث میں ہے سلام کرو علی من عرفت ومن لم تعرف، تو کسی کو جانے یا نہ جانے بس اس پر سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ سلام جیسی عظیم الشان دعا یہ بھی جان پہچان والوں کو کی جائے گی۔ جان پہچان نہیں ہے تو سلام کریں، چھوڑ پڑے آگے چلتے پڑے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے جو مومن مسلمان ہم آپس میں سلام کرتے ہیں تو وہ بھی رسمی اور رواجی طور پر ہے۔ اس کا معنی اور مقصد دل و دماغ میں لانا چاہیے۔ آپ یوں جا رہے ہیں، میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مطلب یہ آپ میری طرف سے محفوظ ہیں، میرے شر فساد سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو تیرے لیے۔ کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ پھر وہ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے لیے بھی میری طرف سے حفظ و امان اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام ہے، سلام کو رواج دو آپس میں، کمرے میں جا رہے ہو، آ رہے ہو، جدھر بھی جا رہے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، غریب اور ناچار لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریاں پالو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، بس سلامتی کے ساتھ، بالکل حفاظت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ پہلے کلمات ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو پہلے میرے کانوں میں پڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں وصل الارحام، رشتہ داریاں پالو، اور اسی طرح ابو ایوب خالد بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ اخبرنی، کہ یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے بعمل یدخلنی الجنہ، ایسا عمل مجھے بتاؤ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ایسا عمل مجھے بتاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ،
مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، ایسا عمل مجھے بتاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، صرف اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرا، بس خاص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا ماتھا ٹیکو، جھکنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جھکو۔ یہ خوبصورت جبی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے، یہ اس پورے کائنات میں کسی کے سامنے بھی جھکنی نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانو، ذات میں بھی صفات میں بھی ہر لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ دیکھو یہ بھی جنت والا عمل ہے اور دوزخ سے دور کرنے والا عمل ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھے گا تو وہ دوزخ کے قریب ہوتا جائے گا، جنت کے تو تھوڑا قریب ہوتا جائے گا۔ وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نماز پڑھو، اپنی طرف سے نہ نماز بناؤ، بس جو شریعت نے نماز سکھائی ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے جسے عبادت کہا جاتا ہے اس طرح عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، فرض واجب سنت مستحب، وضو ہو گیا، پاکی ناپاکی ہو گئی، یہ ساری چیزیں اپنے دل و دماغ میں حاضر کر کے اللہ اکبر کرو، یہ ساری چیزیں، تب اسے کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دو جب فرض ہو جائے تجھ پر، مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بھی جنت کو لے جانے والا عمل ہے اور دوزخ سے دور کرنے والا۔ وتصل الرحم، اور رشتہ داری پالو، رشتہ داری پالو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس جنت کی طرف قریب ہوتے جاؤ گے، دوزخ سے دور ہوتے جاؤ گے۔ ہمارے معاشرے میں رشتہ داری جیسا بنیادی اللہ تعالیٰ کا حکم ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، ذرا ذرا سی بات کو ہم لے کر لڑائیاں بنا دیتے ہیں، فساد بنا دیتے ہیں، باپ کی طرف سے بھی رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ جس کے ماں باپ قبر میں ہوتے ہیں، حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ قبر میں اس کے ماں باپ خوش ہوں، ان کے روح خوش ہوں، تو مرنے کے بعد والدین کا حق یہ ہے کہ جن جن کے ساتھ والدین کا تعلق تھا اور جن کے ساتھ رشتہ داری تھی ان کے ساتھ وہ رشتہ داریاں بھی پالیں گے اور تعلق بھی رکھیں گے۔ اس بنیاد پر تو حضور علیہ السلام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کی جو سہیلیاں تھیں ان کو ہدیہ تحائف وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے، اسی بنیاد پر کہ ان کا تعلق خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ آج ہمارے والدین کے ساتھ کسی کا تعلق ہوتا ہے، پہلے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑو پر یار، ان کے پاس کون جائے گا، آنے جانے کے لیے ہم نے رشتہ داری جیسا اللہ کا حکم خود اپنے اوپر مشکل کر دیا ہے، خود ہم نے اتنے خرچے نکال دیے ہیں، مصیبتیں بنا لی ہیں۔ تو رشتہ داری یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا حکم کہ رشتہ داری پالو، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگر کہ یہ رشتہ دار تجھ سے منہ پھیرے، پیٹ پھیرے، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو پالنا چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ آگے